بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے الصیغہ، 31 نمبر سبق ہے، فصل 2 میں ہے اور اسماء مشتقہ کے بیان میں ہے۔ اسماء مشتقہ میں تیسرا اسم مشتق جو ہے وہ ہے اسم تفضیل، اور اسم تفضیل کا معنی ہے کسی چیز کو فضیلت دینا اور ترجیح دینا، اور اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ جو بنسبت دوسرے کی زیادتی معنی فاعلیت یعنی معنی مصدری جو ہے اس کیا دلالت کرتا ہے، فرد دلالت کرتا ہے۔ مثلا یہاں پر ایک مثال ہم لے لیتے ہیں کہ زید اعلم، زید اعلم من بکر۔ تو ابھی یہاں پر کہ زید جو ہے وہ زیادہ جاننے والا ہے، زیادہ جاننے والا۔ ابھی اگر ہم کہتے کہ زید عالم، تو اس کا معنی ہے کہ زید عالم، اس کا معنی ہے زید جاننے والا ہے، زید جاننے والا ہے۔ اور اس کا معنی ہے زید بکر سے زیادہ جاننے والا ہے، زید بکر سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اور یہاں پر مثلا زید ازرب، من عامر۔ اگر ہم کہیں کہ زید ضارب، زید ضارب، زید ضارب، کہ زید مارنے والا ہے، زید مارنے والا ہے۔ اور یہاں پر اضرب کا معنی ہے کہ زید عمر سے زیادہ مارنے والا ہے۔ تو یہاں پر بنسبت دوسرے کے کہ اس میں بنسبت بکر کے یہ معنی مصدری یہ زیادہ ہے، زید میں بنسبت بکر کے معنی مصدری کیا ہے؟ علم ہے، علم۔ یہ معنی مصدری اس میں کیا ہے؟ جاننا۔ معنی مصدری کیا ہے؟ اس میں جاننا۔ تو یہ جاننا جو ہے یہ زید میں بکر کی نسبت زیادہ ہے، اور یہ اعلم اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ معنی مصدری یہ کیا ہے؟ معنی فاعلیت یا معنی مصدری، معنی مصدری بکر میں زید میں بکر کی نسبت زیادہ ہے، زید میں بکر کی نسبت معنی مصدری زیادہ ہے، یعنی زید جو ہے یہ بکر سے زیادہ جاننے والا ہے، زیادہ جاننے والا ہے۔ اس طرح ہم تکبیر میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اکبر جو ہے یہ بھی تفضیل کا صیغہ ہے کہ اللہ اکبر من کل شیء، من کل شیء، کہ اللہ پاک ہر چیز سے بڑا ہے، ہر چیز سے۔ تو بڑا ہونا یہ معنی مصدری ہے، یہ اللہ تعالیٰ میں بنسبت دوسرے کے زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ صیغہ یہ اسی پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں پر لیکن اس کے لیے اس میں تفضیل کا صیغہ جو ہے یہ ہم بنائیں گے کس سے؟ یہ مضارع کا صیغہ سے بنے گا، مضارع سے، کہ علامت مضارع کو ہم ہٹا دیں گے، مثلا یفعل سے، یفعل سے، تو علامت مضارع کو ہم ہٹائیں گے اور اس کی جگہ پر ہم حمزہ مفتوح لائیں گے۔ افعل، افعل یہ صیغہ جو ہے یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے، واحد مذکر کا۔ اور پھر اس کا مؤنث کیا آئے گا؟ مؤنث فعلا آئے گا، فعلا، فعلا۔
پھر اس کا تثنیہ اور جمع یہ آگے جو گردان ہے اس میں ہم پڑھیں گے. اس کے لیے 4 شرطیں ہیں. 4 شرطیں ہیں اس کے لیے. نمبر 1 شرط یہ ہے کہ یہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے. کس سے؟ ثلاثی مجرد سے. ثلاثی مجرد کے علاوہ سے نہیں آئے گا. جس ثلاثی مجرد میں لون اور عائب ہو، لون و عائب ہو، لون اور عائب ہو، اس سے بھی نہیں آئے گا. اور جو افعال ناقصہ ہوں، افعال تامہ اور متصرفہ سے آئے گا. لون اور عائب سے نہیں آئے گا. افعال تامہ اور متصرفہ سے آئے گا. تو افعال ناقصہ اور غیر متصرفہ نہیں آئے گا. افعال ناقصہ جس طرح کانا، صارا، کانا، صارا. افعال غیر متصرفہ جس طرح عصا، بئسا، اس سے نہیں آئے گا. اور تیسرا وہ کہ چوتھا شرط یہ ہے کہ جس میں نسبت نہ ہو، یعنی اس میں زیادتی یا نقصان نہ ہو. مثلا موت ہے، طلوع ہے، غروب ہے، اس سے بھی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اس میں کمی اور نقصان اور زیادتی نہیں ہے. تو جس میں کمی اور زیادتی اور نقصان ہو تو اس سے بھی نہیں آئے گا. یہ 4 شرطیں اس کے لیے ہے. ابھی ثلاثی مجرد سے آئے گا، غیر ثلاثی مجرد سے نہیں آئے گا اور لون اور عائب سے نہیں آئے گا. تو جہاں پر لون اور عائب ہو یا ثلاثی مجرد ہو تو اس کے ساتھ ہم اشد کا صیغہ لگائیں گے. اشد عمرتن، عمرتن، یا اشد استخراجن، اشد استخراجن. اس طرح ہم اسے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اشد جو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے وہ شروع میں لگا دیں گے اور اس سے پھر اس میں تفضیل بنے گا. تو سب سے پہلے اس میں تفضیل جو بنسبت دوسرے کے زیادتی یعنی معنی مصدری پر دلالت کرے یا معنی فاعلیت پر دلالت کرے. اس طرح ہم نے یہاں پر بیان کیا، اس کو افعالو کے وزن پر آتا ہے. کس کے وزن پر؟ افعالو کے وزن پر. یہ ہم نے بنا دی افعالو کا وزن. پہلی شرط ثلاثی مجرد سے آتا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ لون اور عائب سے نہیں آتا. لون اور عائب سے نہیں آتا. لون مثلا احمر، اصفر، اسود، ابیض، اخضر. اس لیے کہ اس کا وزن افعالو کے وزن پر ہے، اس سے نہیں آئے گا. اگر اس سے لائیں گے تو وہ اس میں یہ وزن جو ہے یہ صفت مشبہ میں ہے. یہ وزن آگے جو سبق ہے ہم پڑھیں گے، صفت مشبہ میں یہی وزن ہے، تو اس وجہ سے یہ اسی سے نہیں آئے گا. کیا ان کے ان دونوں میں افعال و صفت مشبہ کے واسطے آتا ہے. ان دونوں میں، لون میں بھی اور عائب میں. عائب مثلا اعرج ہے، اعرج، اعرج لنگڑا، اعور، اعمى. یہ بھی افعال کے وزن پر ہیں اور عائب کے لیے ہے. یہاں پر ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عائب سے نہ ہو، تو احمق اور اجہل یہ بھی تو عائب ہے، احمق اور اجہل. اور اس سے اس میں تفضیل کے صیغے آ رہا ہے کہ فلان احمق من فلان، فلان اجہل من فلان، یہ آ سکتے ہیں. تو اس کا معنی یہ، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہے، ایک ہے عائب ظاہری اور ایک ہے عائب باطنی. اور یہ ہمارے مراد عائب ظاہری ہے، جس طرح اعرج ہے، اعور ہے، اعمى ہے. اور یہ ہے عائب باطنی، تو عائب باطنی لا سکتے ہیں اس سے. جس طرح جیسے احمر یہ لون کی مثال ہے اور اعمى یہ عائب کی مثال ہے.
اور غیر ثلاثی مجرد سے بھی نہیں آتا، غیر ثلاثی مجرد سے بھی نہیں آتا۔ اور افعال تامہ اور غیر متصرفہ کی شرط بھی ہے، تو افعال ناقصہ اور افعال غیر متصرفہ سے بھی نہیں آئے گا۔ اب یہاں پر اس میں تفضیل کی بات تو ہو گئی، اس کے استعمال کے بارے میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو نحو امیر میں ہم تفصیل سے اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علم نحو میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، الف لام کے ساتھ اور یا اضافت کے ساتھ، وہ آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی اس کی گردان ہے، یہ گردان ہے، گردان۔ دوسری کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ افعال، افعلان، افعلون اور افاعل، اور فعل، فعلیان، فعلیات اور فعل۔ تو یہ صیغہ، یہ صیغہ اور یہ صیغہ، یہ وہاں پر گردان میں نہیں ہے۔ اور دوسری کتابوں میں ہم جب گردان کرتے ہیں تو اس میں تصغیر کی بھی صیغہ ہوتا ہے، یہاں پر تصغیر کی بھی کوئی صیغہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے تثنیہ کا صیغہ، اور ہم فاعل اور مفعول کے سبب، اس میں فاعل اس مفعول کے سبب میں پڑھ چکے ہیں کہ تثنیہ کا صیغہ حالت رفع میں ہے، حالت رفع میں، اور حالت رفع جو ہے وہ بالالف ہے، بالالف ہے، اور یہ حالت نصبی و جری میں ہے، اور حالت جری میں بالیا ما قبل مفتوح۔ اور یہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے کہ معقول مفتوح ہو تو نون پر کیا ہوگا؟ کسرہ ہوگا۔ اور یہ افعالون کا صیغہ ہے جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، جو مذکر سالم، اور حالت رفع میں ہے، حالت رفع میں، اور حالت رفع بالواو ہے، واو کے ذریعے سے ہے۔ اور افعالینا یہ بھی جمع مذکر سالم کا، جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، لیکن حالت نصبی و جری بالیا ما قبل مکسور ہے، ما قبل مکسور ہے، یعنی اس پر کسرہ، جب اس پر کسرہ ہو تو پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نون پر کیا ہوگا؟ فتحہ ہوگا۔ اس پر فتحہ ہو تو نون پر کسرہ ہوگا، اس پر کسرہ ہو تو نون پر فتحہ ہوگا۔ یہ جمع مذکر سالم، یہ بھی جمع مذکر سالم، اور یہ ہے جمع مکسر، جمع مکسر مذکر، یہ ہے فعلہ، یہ ہے واحد مؤنث کا صیغہ، فعلہ یعنی یہ بھی تثنیہ ہے، اور حالت رفع میں الف کے ساتھ ہے، اور یہ بھی تثنیہ ہے، حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے، اور یہ ہے جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم، اور یہ ہے جمع مکسر مؤنث۔ تو یہ اس سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ اس میں تفضیل کا لغوی معنی ہے ترجیح دینا، کسی چیز کو فضیلت دینا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جو بنسبت دوسرے کی زیادتی معنی پر دلالت کرے، کہ ایک بندے میں وہ دوسرے بندے کے مقابلے میں وہ معنی مصدری زیادتی کے ساتھ پایا جاتا ہے، اس پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں اس میں تفضیل۔ اس کا وزن ہوگا افعلو، اور مؤنث ہوگا فعلا، اور لون اور عیب سے نہیں آئے گا، اور لون اور عیب سے مثلا لون احمر، اصفر، اسود، اس لیے کہ یہ صفت مشبہ ہے، اور یہ بھی صفت مشبہ اور صفت مشبہ کے صیغے ہے، تو یہ صفت مشبہ کے اوزان ہے، تو اس وجہ سے یہ تفضیل سے نہیں آ رہے، اور غیر ثلاثی مجرد سے بھی یہ صیغے یعنی افعال تفضیل نہیں آتا۔ اور چوتھا شرط یہ ہے کہ افعال ناقصہ اور غیر تامہ نہ ہو، اور ایک یہ کہ اس میں نقصان، کمی اور زیادتی ہو، اگر کمی زیادتی نہ ہو، جس طرح موت ہے تو اس میں کمی زیادتی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس میں تفضیل کے صیغے نہیں آئیں گے۔ پھر یہ ہم نے ذکر کی کہ یہ افعال و افعالان، افعالون، افعالین، افاعل، یہ مذکر کے صیغے ہے، یہ جمع مکسر ہے۔ پھر یہ جمع مؤنث سالم، جمع مذکر سالم، یہ ہم نے پہلے کتاب میں پڑھ چکے ہیں، لیکن اگلے سبق میں انشاءاللہ
یہ ہم پڑھ لیں گے کہ اس میں تفضیل کی بھی زیادتی مفعولیت کے واسطے آتا ہے اس کو، اور جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم اور جمع مکسر کو تفصیل سے پڑھیں گے آگے سبق میں۔ تو اس وقت تک کے لیے یہ سبق کافی ہیں، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔